بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کالا اور بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ معذور اور کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کو ساتھ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امیر المؤمنین، میں سرخ رنگ کا ہوں، میری یہ بیوی بھی سرخ رنگ کی ہے، لیکن میرے یہاں بچے کالے رنگ کا اور بدصورت پیدا ہوتے ہیں۔ یا امیر المؤمنین، یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، کسی اور کا بچہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے اس بیوی نے امانت میں خیانت کی ہے۔ تو یہ سن کر اس کی بیوی زور زور سے رونے لگی، روتے روتے کہنے لگی، یا امیر المؤمنین، میں نے کبھی بھی خیانت نہیں کی ہے، یہ بچہ میرے اس شوہر کا ہے، میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی ہے۔ مگر دوسری طرف شوہر اپنی بیوی سے بہت زیادہ خوف کھاتا تھا، نفرت کرتا تھا، اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آ چکی تھی۔ اس لیے یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ اب اس معاملے کا کس طرح سے حل کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اور اس کی بیوی کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اس معاملے کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میاں بیوی کی باتوں کو سن کر پھر اس شخص سے فرمایا، اے شخص، پہلے تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم سے یہاں جو بھی بات پوچھی جائے تم اس کا سچ سچ جواب دو گے۔ یہ سن کر اس شخص نے وعدہ کیا، کہنے لگا، حضرت علی، آپ مجھ سے جو بھی سوال یہاں پر کریں گے میں اس کا سچ سچ جواب دوں گا اور جھوٹی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، بتاؤ، تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں مباشرت کی تھی؟ یہ سن کر وہ شخص تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، ہاں یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کی تھی اور وہ حالت حیض میں تھی۔ تو اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، اب تم اس کے ساتھ انکار نہ کر، جو تم نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی تو اس وقت تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ تمہارا نطفہ مل گیا تھا، یعنی گندے خون کے ساتھ مل گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر تمہارا یہ بچہ کالے رنگ کا پیدا ہوا، یعنی حیض کی حالت میں بیوی سے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے تمہارا بچہ کالے رنگ کا اور بدصورت پیدا ہوا، لہٰذا اب تم اس کا انکار نہ کر، یہ بچہ تیرا ہی ہے، تو اسے قبول کر اور اپنی اس بیوی پر جھوٹی تہمت مت لگاؤ۔ اے شخص، یاد رکھ، حالت حیض میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنا حرام اور سخت گناہ کا کام ہے، اور جو کوئی اس بات کو جانتے ہوئے بھی حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا اور ایسے شخص کو بہت جلدی بربادی مل جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ان کے نزدیک حیض میں صحبت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک اور صاف نہ ہو جائے، جب پاک اور صاف ہو جائے پھر ان کے پاس جاؤ۔ ان کی تفسیر، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان حیض کے دنوں میں تم اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کرو، باقی ما علامتوں یعنی ان دونوں میں اپنی بیویوں سے نفرت بھی نہ کرو۔ اس لیے ناظرین، یاد رکھیں، اس حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے۔
چاہیے شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اس بات سے انکار کرے گا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں ہی صحبت کرتا رہے گا تو ایسا شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس شخص کو اللہ دنیا میں ہی برباد کر دے گا۔ اسی لیے آپ اس گندے اور بیہودہ کام سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں۔ ناظرین حضرات، آپ کو بتاتے چلے کہ معذور اور کمزور بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک نوجوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے مرد کے ساتھ ہو گئی۔ اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا، یعنی کہ شادی کی پہلی رات ان دونوں میاں بیوی کا صحبت ہوا، لیکن اتفاق سے اسی رات اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب کیوں ان دونوں کا ملاپ ہو چکا تھا، اس لیے جوان لڑکی حاملہ ہو گئی۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد اس عورت کو بچہ پیدا ہو گیا۔ جب اس کو بچہ پیدا ہو گیا تو سوال یہ اٹھنے لگا کہ وہ بوڑھا آدمی تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا، تو آخر اس کو بچہ کیسے ہوا؟ یہ بچہ کسی اور مرد کا ہے۔ اس بوڑھے شخص کی ایک پہلی بیوی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی پہلی والی بیوی کی بیوی سے ایک بیٹا بھی موجود تھا۔ اس بوڑھے شخص کی اس سے ستیلے بیٹے نے اپنی ستیلی ماں پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ اس مرد کا ہے جس کے ساتھ اس عورت نے زنا ہی کیا ہے۔ یہاں پر الزام لگانے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چھوٹا بیٹا یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وراثت میں کوئی اور حصہ دار آ جائے، یعنی اس بڑے شخص کی پہلی بیوی کی بیٹا یہ نہیں چاہتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس نے اپنی ستیلی ماں پر الزام لگانا اور کہنے لگانا شروع کر دیا، ہمارے باپ کی اولاد نہیں ہے یہ، ہمارا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا۔ پھر یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ ستیلا بیٹا عرض کرنے لگا، یا امیر المؤمنین، میرا باپ تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہو سکتا، یہ بچہ تو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، اسی لیے اس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا۔ تیرے بیٹا اپنے ساتھ کچھ گواہوں کو بھی لے کر آیا تھا، یہ لڑکا، وہ سب بھی یہی کہہ رہے تھے۔ تو یہ سب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی لگنے لگا کہ سچ میں یہ عورت ہی قصوروار ہے، کیونکہ سب لوگ اس کے خلاف گواہی دے رہے تھے۔ اسی لیے سب کی باتوں کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا فیصلہ سنانے والے ہی تھے۔ اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے سے سوال کیا، اے شخص بتاؤ کتنے عرصے سے یہ دونوں ساتھ میں رہے؟ آپ جس بچے پر الزام لگا رہے ہو وہ بچہ کہاں ہے؟ یہ سن کر اس سے پہلے والے بیٹے نے کہا، یا علی، آپ کو دکھا تو سکتا ہوں مگر اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم کل اس بچے کو لے کر آنا، کل میں اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دوسرے دن ستیلا بیٹا نے اس بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، وہ بچہ یہ ہے۔ بچے کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور سارے بچوں کو کہا کہ سب بچے باہر جا کر کھیلو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب بچے آپس میں گل مل گئے اور سب ایک ساتھ چلنے کودنے لگے۔
ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں سے کہا کہ سب ایک ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر سب بچے بیٹھ گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمام بچے ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ان بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو سارے بچے بڑے ہیں، آسانی سے بیٹھے بھی اٹھے بھی، لیکن اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کچھ وقت کا سامنا کرنا پڑا، جس پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، اسی شخص کا ہی بچہ ہے، کسی اور کا بچہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بچے کا باپ بوڑھا تھا، اسی لیے اس میں کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے، اور باقی کے بچے جوان مردوں کے بچے ہیں، اسی لیے وہ سارے تندرست ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون اور صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین حضرات، کمنٹ باکس میں اللہ جل جلالہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔